بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ کتنا ہے؟ چوتھا۔ پہلے ہم پڑھیں گے ایک عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ قدرت اللہ تعالی، قدرت باری تعالی، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالی اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے بدلتا نہیں۔ لیکن اللہ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو بدل دے، لیکن وہ بدلتا نہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیر الہی، تقدیر جو ہے قسمت، تقدیر۔ اس عالم میں، اس جہان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہوگا، سب کچھ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کل کو ہوگا، یہ سب کچھ ہونے سے پہلے کس کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ تو تقدیر جو ہوتی ہے وہ علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام ہے۔ تو تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک عقیدہ۔ اب ایک چیز ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ جانتے ہو سورۃ فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ زور سے بولو۔ الحمدللہ۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں۔ الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، حمد کا معنی تعریف۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جو کسی کو پالتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور سارے جہانوں کو کھلانے پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب کہا جاتا ہے۔ رب العالمین کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمت کرنے والا ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ وہ بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ کون سا؟ قیامت کا دن۔ کہ قیامت والے دن میدان محشر میں ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، جتنے لوگ مر گئے ہیں سب میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں پھر حساب و کتاب ہوگا، کیا کیا دنیا میں کرتے رہے ہو، کیا فراڈیاں کی ہیں، کیا اچھائی کی، کیا برائی کی، یہ سارا میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا۔ تو اس میدان محشر میں جو حساب و کتاب ہے، اس میدان کا مالک بھی اللہ ہے اور حساب و کتاب کا مالک بھی اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اس دن نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برائی کرنے والوں کو اس کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی کرنے والوں کو جنت دی جائے گی، برائی کرنے والوں کو جہنم دی جائے گی۔ تو وہ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، عبادت۔ عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے۔ مشکلوں اور پریشانیوں میں کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ۔
ہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ زبان سے عبادت ہوتی ہے، جسم سے عبادت ہوتی ہے، مال سے عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. زبان سے عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. جسم سے عبادت، جسم سے عبادت کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں ہم. تو نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے. ایک ہوتی ہے مالی عبادت کہ ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو مال کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو ہم یہ ساری عبادتیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تجھ ہی سے نستعین، استعانت مدد، یعنی بندے پر جب مشکل آئے، جب پریشانی آئے، جب تکلیف آئے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. بولو. اللہ سے. اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے. اللہ مددگار ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے. ڈوبنے کا اختیار بھی اس کو ہے، تارنے کا اختیار بھی اس کو ہے. عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے. اولاد بھی وہی دیتا ہے، نہ دے تو اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تاج تخت وہ دیتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، اور جب ہم پر کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے تو ہم مدد بھی اللہ تجھ سے مانگتے ہیں. تو لہذا اور کوئی جملہ نہیں کہنا، یہی جملہ کہنا ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ اے اللہ ہماری مدد کر. ہر نبی نے، ہر ولی نے کس سے مدد مانگی ہے؟ اللہ سے. اللہ تو ہی مدد کر. جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں سب ولیوں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ تو ہماری مدد کر. سب ولیوں نے عبادت کی ہے تو کس کی؟ اللہ کی. تو ولیوں پر مشکل و پریشانی، نبیوں پر مشکل و پریشانی آئی تو نبیوں نے بھی اس مشکل و پریشانی میں مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے. تو یہ ایک بات آپ نے، ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے. یہ سورۃ فاتحہ کا تھوڑے کے حصے کی ہم نے اس کا ترجمہ سیکھا ہے اور ایک عقیدہ سیکھا ہے کہ تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قدرت بھی اللہ کو ہے. ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. تو یہ آج ہمارا 4تھا سبق ختم ہوا.